الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تجوید و قرات کے علم کے بارے میں ابتدائی معلومات کچھ حاصل کریں گے۔ کسی بھی علم یا فن کو سیکھنے سے پہلے کچھ باتوں کا پہلے جاننا ضروری ہوتا ہے، جیسے اس علم کا نام کیا ہے، علم کی تعریف کیا ہے، اور کس موضوع کے بارے میں اس علم میں بحث کی جائے گی، اور اس علم کو حاصل کرنے کا ہمارا مقصد کیا ہے، اور پھر اس علم کو حاصل کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ملے گا۔ اور ایک ایز اے مسلم ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو علم ہم سیکھنے جا رہے ہیں، جو علم ہم شروع کرنا چاہتے ہیں سیکھنا، اس علم کا شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کہ آیا کہ اس علم کو سیکھنا ہم پر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، یا کیا حکم ہے، شریعت کا حکم، شرعی حکم کیا ہے، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اور جب ان باتوں کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کر لی جائیں تو اس علم کو سیکھنے والے طلباء کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے اس کے فائدے کے بارے میں پہلے معلوم ہو جائے، فوائد کیا ہیں، شریعت کا حکم کیا ہے، تو بالخصوص ہم تجوید و قرات کے بارے میں جیسے علم سیکھنا چاہتے ہیں تو اس علم کا نام تجوید ہے، تو اس علم کا نام تجوید جو ہے اس کا معنی کیا ہے، یہ کیوں اس کا نام تجوید و قرات رکھا گیا ہے، اور اس کا شریعت میں کیا حکم ہے، اور اس علم کو حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس علم کا نام تجوید جو ہے اس وجہ سے کہ لفظ تجوید کا معنی ہے التحسین والاتیان بالجید، یعنی تجوید کا معنی ہے خوبصورت کرنا، حرفوں کو سنوارنا، خوبصورت انداز میں پڑھنا، درست پڑھنا، عمدگی کے ساتھ پڑھنا۔ اور اس علم کی تعریف یہ ہے، ہوا علم یبحث فیہ عن مخارج الحروف وصفاتها وعن طرق تصحیح الحروف وتحسینها، یعنی وہ علم کہ جس علم میں بحث کی جاتی ہے حروف کے مخارج، صفات اور تصحیح حروف اور حروف کو خوبصورت کرنے کے بارے میں، یعنی علم تجوید اس علم کو کہا جاتا ہے جس علم میں حروف کے مخارج، حرف کہاں سے ادا ہونے، ان کی صفات، کون کون سی صفتیں حرف میں پائی جائیں گی، اور اس کو درست پڑھنا، تصحیح حروف یعنی کہ ان مخارج اور صفات کے مطابق اس کو ادا کرنا پریکٹیکلی، یہ بھی اس علم میں سکھایا جاتا ہے۔ اور پھر حرف کو خوبصورت کیسے کرنا ہے، تحسین اس میں کیسے پیدا کرنی ہے، یہ سب چیزیں اس علم تجوید کے اندر سکھائی جاتی ہیں، اور یہ اس کی تعریف ہے۔ تو علم تجوید کی تعریف تو ہم نے سنی، تو آئیے ہم اب اس کا موضوع بھی سن لیتے ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ جب بھی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، کہ ہر کتاب کا، ہر علم کا کوئی نہ کوئی خاص موضوع ہوتا ہے، تو علم تجوید کا موضوع یعنی جن چیزوں میں اس علم میں بحث کی جائے گی، جن چیزوں کے بارے میں، یہ حروف ہے اس کا موضوع، حروف تہجی۔ اور عربی کے اندر حروف تہجی کی تعداد 29 یعنی 29 حروف ہیں۔ ان حروف کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف ہجا، حروف ہجائیہ اور حروف مبانی بھی کہا جاتا ہے۔ اور تجوید کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ علم تجوید کے اصولوں کے مطابق اگر ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمارا قرآن پاک درست ہو جائے گا، تلفظ صحیح ہو جائے گا، اور جو قرآن پاک پڑھنے کا ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ جب قرآن پاک ہم درست پڑھیں گے تو ہمیں اس کے فوائد و ثمرات حاصل ہوں گے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہم علم تجوید کے خلاف پڑھ رہے ہیں، بغیر تجوید کا علم سیکھے پڑھ رہے ہیں، تو یہی علم یعنی قرآن پاک پڑھنا کہیں ہمارے لیے باعث گناہ نہ بن جائے، کہ اگر ہم غلط پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ قرآن پاک پڑھنے کا گناہ ملے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر الٹا قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم تجوید سیکھنے اور تجوید و قراءت کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کا آگے علم تجوید کا شرعی حکم کیا ہے، کہ شریعت مطہرہ نے اس کو سیکھنا ہمارے لیے اس کا کیا حکم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت علامہ
ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا نام حضرت علی بن سلطان رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں ثم هذا العلم لا خلاف فی انه فرض کفایت والعمل به فرض عین، کہ اس علم کا حاصل کرنا، اس علم سے مراد علم تجوید کا حاصل کرنا بلا اختلاف فرض کفایہ ہے، اور اس کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک کو پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی رضویہ شریف میں، کہ تجوید کے بغیر اگر کوئی درست قرآن پاک نہیں پڑھتا اور ہر حرف ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کرتا تو اتنی تجوید سیکھنا تو فرض ہے، اور اس کے بغیر اگر کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کی نماز قطعاً باطل ہے، یعنی نماز ہی درست نہیں، قرآن درست نہیں پڑھ رہا، نماز درست نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم تجوید سیکھنے اور اس کے اصولوں کے مطابق، قرات کے اصولوں کے مطابق درست قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل علم تجوید کے موضوع پہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔